السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع استخارہ۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے انگریزی میں بھی اس موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اور یہ جو میں باتیں کرتا ہوں، جو ویڈیوز بناتا ہوں، ان کی بیسس صرف کتابی علم نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں خود آزمایا ہے۔ استخارے کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اتنی بڑی ایک ٹول دی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی روزمرہ کی پریشانیوں، ٹینشنز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ اس پہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں بات کروں گا۔ تو بات ہے استخارہ کی اہمیت اور اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ دعا کیا ہے استخارہ کی؟ اللہم انی استخیرک بالعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری فاجر فیہ انی واسر فی لانہ فقدر لی خیر حیث کان انتم ارزقنی بھی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، جو بھی کام ہے، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، جو بھی آپ کا کام ہے اس کا نام لے سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں دل میں، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ ہے استخارہ کی دعا۔ استخارہ جو ہے عربی لفظ، یہ خیر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہتری یا بھلائی یا خیر طلب کرنا۔ اس کا مطلب یعنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں بہترین اور خیر والے فیصلے کی دعا کرنا۔ یہ عبادت نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ مومن کے ایمان، توکل، عاجزی اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ استخارے کا تصور کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ استخارے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خواب میں واضح پیغام ملے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے سپرد کر دیں، اپنے دل سے بے یقینی اور تذبذب کو دور کریں، ایسا فیصلہ کریں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی ہو۔ انسان محدود علم رکھتا ہے، ہم ماضی اور حال تو دیکھ سکتے ہیں لیکن مستقبل نہیں دیکھ سکتے۔ استخارے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے پہلے، پھر اپنے رب سے کہے کہ یا اللہ، مجھے وہ راستہ دکھا جس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے میں اسے سمجھ نہ سکوں اس وقت، اس موقع پہ، اس مرحلے پہ۔ پھر آگے کیا استخارے کا حکم کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کو اتنی اہم چیز قرار دیا کہ اسے صحابہ کرام کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی تھی۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ کوئی کسی صرف خاص یا بڑے فیصلوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نکاح ہو، کاروبار کا آغاز ہو، رہائش کی تبدیلی ہو، کسی تعلیمی فیصلے کا مرحلہ ہو۔ لیکن اس طرح کے فیصلے نہیں کہ آج کھانے میں کیا پکایا جائے۔ تو استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، بہت آسان ہے۔ صرف یہ کہ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھ لیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا۔ استخارے کی دعا جیسے میں نے شروع میں پڑھی، وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ۔ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور دل کو مطمئن رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی گئی دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے علم، قدرت اور خیر طلب کرتا ہے، اور برائی اور نقصان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ دعا انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی محتاجی کا انتہائی گہرا احساس دلاتی ہے۔ اگر ہم استخارے کے فوائد اور اثرات پہ بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اندرونی سکون اور اطمینان قلب۔ جب کوئی بندہ استخارہ کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے فیصلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے دل سے اضطراب، تذبذب اور اندیشے کم ہو جاتے ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اسی میں خیر ہوگی۔ پھر آپ غلط فیصلے سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر اوقات انسان جلد بازی یا خواہش نفس میں ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جن کے نتائج نقصان دہ ہوتے ہیں۔ استخارہ ایک ایسی حفاظتی ڈھال ہے جو انسان کو نقصان دہ راستوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ استخارہ بندے کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور تجربے پر اندھا دھند بھروسہ نہ کرے، بلکہ رب پر توکل کرے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ پھر نئی راہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ استخارے کے بعد اگر کوئی راستہ اللہ کو پسند ہو تو وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر وہ راستہ خیر کا نہ ہو تو قدرتی طور پہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ بغیر خواب کے بھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں کوئی اشارہ آتا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اصل رہنمائی دل کے اطمینان یا معاملات کے رخ بدلنے سے ہوتی ہے۔ استخارے کے بعد بندہ دل کے اطمینان یا نا اطمینانی کو سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ پھر روحانی تعلق میں مضبوطی۔ استخارہ انسان اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ یہ خالص دعا اور عبادت ہے۔ بندہ ہر معاملے میں اللہ کو شریک کرتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ استخارہ کن باتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کے وقت یا رشتہ طے کرتے وقت، نکاح میں تو بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر کاروبار شروع کرنے یا کہیں بڑی انویسٹمنٹ کرنے میں، نوکری کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں، یا تعلیمی کیریئر کے فیصلوں میں، امیگریشن یا رہائش کی تبدیلی میں، کسی بھی اہم معاہدے یا خرید و فروخت کے فیصلے میں، کسی بھی مشکل یا الجھن والے معاملے میں استخارہ نہ صرف کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جانا چاہیے، ورنہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائیں گے۔
جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ صرف بڑے فیصلوں میں استخارہ کیا جاتا ہے، بالکل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں استخارے کی تعلیم دی۔ پھر دوسری بڑی غلط فہمی جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ استخارے کے بعد خواب لازمی آتا ہے۔ خواب آنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اطمینان قلب یا حالات کا بدلنا بھی بہت بڑی رہنمائی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کہ استخارہ صرف عالم یا بزرگ کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ہر مسلمان خود کر سکتا ہے۔ بہت سادہ سی دعا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ پورے یقین کے ساتھ استخارہ کریں، اور استخارے کے بعد اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر لیں۔ جلد بازی نہ کریں اور ضد نہ کریں۔ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نتائج پر راضی رہیں، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے چلے میں اس کو پھر سمرائز یا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ اللہ پر توکل اور ایمان میں اضافہ، بہتر اور محفوظ فیصلہ سازی، دل کا سکون اور اضطراب کا خاتمہ، جلد بازی اور نقصان دہ فیصلوں سے بچاؤ، عاجزی اور عبودیت کا احساس، معاملات میں آسانیاں اور برکتیں پیدا ہونا، گناہ سے بچاؤ کا ذریعہ، زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی۔ استخارہ محض ایک رسم یا خواب دیکھنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ پر کامل بھروسے کا مظہر ہے۔ یہ بندے کے لیے ایک ڈھال ہے جو اسے ایسے فیصلوں سے بچاتی ہے جو وقتی طور پر پرکشش ہوں مگر انجام کار نقصان دہ ہوں۔ استخارہ کرنے والا بندہ نہ صرف دنیاوی معاملات میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی زندگی کے ہر اہم فیصلے میں استخارہ کو معمول بنا لیں تو بہت سے مسائل، پچھتاوے، غلط فہمیوں، اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن سب سے بچ سکتے ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے، کامیاب زندگی کا ایک روشن راستہ بھی ہے۔ آئیے اس سنت نبوی کو زندہ کریں، ترویج دیں اور اس سے اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔